آپ کے ملک کے ہیں، حضرت علامہ آیت اللہ العظمیٰ شیخ بشیر حسین نجفی، اللہ ان کا سایہ برقرار رکھے، مجتہد ہیں، مرجع تقلید ہیں، صاحب رسالہ عملیہ ہیں، فقہ و اصول فقہ میں اس درجے پر فائز ہیں کہ آج طے کرنا مشکل ہے کہ ان کے برابر کوئی دوسرا ہے یا نہیں ہے۔ میں پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، پوری طالب علمانہ ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، آپ کو فخر ہونا چاہیے کہ آپ کے ہم زبان ہیں۔ رسول کو تبرک پتہ نہیں تھا، علی کو تبرک پتہ نہیں تھا، امام صادق کو تبرک کا پتہ نہیں تھا، آج مجھے اور آپ کو پتہ چلا ہے۔ انہوں نے مسئلہ شاید مومنین پہ واضح نہ ہوا نہیں پوچھا ہے کہ آج کل بعض خطبہ منبر حسین پہ جا کے کہتے ہیں کہ نماز کے اندر تشہد میں امیر مومنین کی ولایت کی گواہی بھی دی جائے، جیسے اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہیں، اس کے بعد اشہد ان علی اللہ بھی کہا جائے۔ اس فتوے کا، اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں ایک جملہ عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں، وہ یہ کہ میرا عقیدہ ہے خدا اور رسول کے بعد سب سے عظیم شخصیت مولا امیر مومنین علیہ السلام کی ہے۔ جو یہ عقیدہ نہیں رکھتا میں اس کو شیعہ نہیں سمجھتا ہوں، بلکہ صحیح مسلمان بھی نہیں سمجھتا، یہ میرا عقیدہ ہے۔ اب میں آپ سب سے ایک سوال کروں گا، مغرب کی کتنی رکعتیں ہیں؟ آپ 4 پڑھ سکتے ہیں؟ خدا کو دین کی بجائے 4 پڑھو، کیوں نہیں پڑھ سکتے آپ؟ ہر رکعت میں آپ 1 دفعہ رکوع کرتے ہیں، 2 دفعہ سجدے کرتے ہیں، آپ 4 سجدے کر سکتے ہیں خدا کو ہر رکعت میں؟ کر سکتے ہیں؟ کیوں؟ بھلے حضرت عباس علمدار کا کتنا بڑا درجہ ہے، میں اور آپ اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے، آپ ان کو امام کہہ سکتے ہیں؟ رسول اسلام کے ہم شکل علی اکبر علیہ السلام کے کتنا بڑا درجہ ہے، آپ ان کو امام کہہ سکتے ہیں؟ کیوں؟ حکم۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں اور آپ حکم کے بندے ہیں، حکم کے بندے، درست ہے؟ حکم ہمیں ہوا، ہم نے کہا 12 امام، ہم 13 نہیں بنا سکتے، نہ 11 بنا سکتے ہیں۔ مغرب کی 3 رکھتے ہیں، ہم 3 ہی رکھیں گے، صبح کی 2 ہی رہیں گی، درست ہے؟ کچھ میں آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ اچھا، جب یہ نہیں ہو سکتا تو آج جو مومنین یہ شہادت سے ثالثہ کو پڑھنا چاہتے ہیں، استغفر اللہ استغفر، گویا کو خدا کو کہنا چاہتے ہیں، خدایا تمہیں نماز بنانی نہیں آتی تھی، میں تمہیں بنا کے دکھاتا ہوں۔ اے رسول تمہیں نماز پڑھنی نہیں آتی تھی، اے 12 اماموں تمہیں نماز پڑھنی نہیں آتی تھی، کیونکہ کسی نے نہ پڑھا ہے، نہ پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ کیا ایسا عمل تبرکن بھی؟ رسول کو تبرک پتہ نہیں تھا، علی کو تبرک پتہ نہیں تھا، امام صادق کو تبرک کا پتہ نہیں تھا، آج مجھے اور آپ کو پتہ چلا ہے۔ دلیلیں پیش کرتے ہیں، وہ ائمہ کو دلیلیں یاد نہیں تھی؟ آپ سب نے شیخ ہمارے علامہ شیخ مفید علیہ الرحمہ کا نام سنا ہوگا، ہمارے بہت بڑے عالم تھے، جن کے سید مرتضی علیہ مرتضی شاگرد، شیخ طوسی ان کے شاگرد، وہ امام زمانہ نے ان کو اپنے پیار کے ساتھ اپنا بھائی لکھا تھا۔ کتنا یہ سلمان محمدی کو بھی درجہ نصیب نہیں ہوا کہ کسی امام نے اس کو اپنا بھائی کہا۔ منا اہل البیت کہاں ہے، لیکن بھائی کتنا بڑا درجہ ہے شیر کے بچے کا۔ سب دنیا کے مخالفین شیعہ جو ہے اس سے نام سے ڈرتے تھے۔ پہلے اس نے اپنے جو جس کو آپ فتوی لکھتے ہیں، میں توضیح مسائل لکھی ہے اردو میں، کسی نے عربی میں، انہوں نے اپنی عربی میں، اس کو نماز پڑھنی نہیں آتی تھی ایک مفید کو، اس نے بھی نہیں لکھا ہے، شاہ ثالثہ کو نہیں لکھا ہے۔
بڑے افسوس کی بات ہے ممبر حسین پہ جا کے کہا جاتا ہے جو نہیں پڑھتا وہ حرامزادہ ہے، ایسا کہا جاتا ہے. شیخ مفید استغفر اللہ استغفر اللہ، ائمہ استغفر اللہ. کس قدر جرات ہے، کس قدر بدبختی ہے. دلیلیں پیش کرتے ہیں ممبر پہ پا کے، یہ لو دلیل 1 2 10 15 20 دلیلیں. ہاں 20 دلیلیں دے بیٹھیے. اب 2 ڈاکٹر میں آپ میں کوئی ڈاکٹر بھی ہوں گے ظاہرین میں، 2 ڈاکٹروں میں جو انجینئروں میں کسی علمی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو کہاں دلیلیں پیش کرتے ہیں؟ وہ سڑک پہ جا کے یا یونیورسٹی میں؟ یونیورسٹی میں دلیل پیش کریں گے، سڑک پہ جا کے دلیل پیش نہیں کریں گے. یہ وہاں دلیلیں پیش کرتے ہیں. میرے محترم کچھ سننے والے میں کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو اپنا نام لکھنا نہیں آتا، یہاں دلیلیں پیش کرتے ہو. آؤ نجات میں یہاں دلیلیں پیش کرو، یہاں کو دلیلیں پیش کرو. یہاں تو یہ آتے ہی نہیں ہے، یا اس طرح آتے ہیں ہمیں جب پتہ چل وہ چلے گئے ہوتے ہیں، اس کو پتہ چلتا. دیکھیے میرے بھائیوں میرے بیٹوں، اس مسئلے کو اس کو لکھنے والا، اس کا تذکرہ پہلے ایک کتاب میں آیا تھا. اس کتاب کے نام کے بارے میں علماء میں اختلاف ہے، اس کتاب کا نام کیا ہے، اور کتاب کے لکھنے والے کے بارے میں علماء کا اختلاف ہوا کہ اس کتاب کو لکھنے والا کون تھا. دیکھیے اس کتاب یہ کتاب کے لکھنے والا کون ہے. جیسے آپ کو سڑک پہ دودھ پیتا ایک بچہ مل جائے جس کے ماں باپ کا پتہ نہ ہو تو آپ اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں خون کو، شاید اس کا باپ فلان ہوگا، اس کی ماں فلان ہوگی. اس کتاب کے بارے میں علماء نے کیسا رائے کی ہیں. کوئی کہتا ہے میری تحقیق کہتی ہے یہ فلاں کی ہے، میری تحقیق کہتی ہے یہ فلاں کی ہے، اس کی تحقیق کہتی ہے یہ فلاں کی کتاب ہے. 9-10 نظریے ہیں اس کے بارے میں، اس کتاب کے بارے میں. اس کا لکھنے والا کون ہے؟ میری تحقیق اور باقی کچھ علماء کی تحقیق کے بارے میں اس کا لکھنے والا ایک شخص تھا جس کا لقب تھا شلمغانی، جو امام زمانہ کی غیبت صغرا میں تھا، جس پر امام زمانہ نے لعنت کی تھی. اس کتاب میں سب سے پہلے اس کا تذکرہ آیا تھا. اس کے بعد جس نے بھی لکھا ہے اسی کتاب سے لے کے لکھا ہے. یہ چیلنج ہے، اسی کتاب سے لے کے لکھا ہے. اور غور سے سنیے، اس کتاب میں کچھ ایسی اونٹ پٹانگ باتیں ہیں جس کو کوئی مسلمان بھی ماننے کے تیار نہیں ہے، نہ صرف شیعہ ماننے کے تیار ہے. میں مثال کے طور پر بار بار یہ عرض کر چکا ہوں، مسلمان 2 حصوں میں ہیں. کچھ پاؤں میں کو دھوتے ہیں وضو میں، کچھ مسح کرتے ہیں. جو شیعہ ہیں مسح کرتے ہیں، جو غیر شیعہ ہیں دھوتے ہیں. تم شیعہ ہو سنی، اگر شیعہ ہو تو دھونے کو کافی صحیح سمجھتے ہو، اگر سنی ہو تو مسح کو کیسے کافی سمجھتے ہو. اور پھر اس خدا اس کو کیا کرے، اس بندے کو مارا بہت بدبخت تھا یہ. بڑے میری جس کی تحقیق کے مطابق جس کی یہ کتاب ہے، اس نے اذان و اقامت میں اشہد ان لا الہ الا اللہ نہیں لکھا ہے. آپ اس کے کتاب کے پابند ہیں تو اذان میں چھوڑ دیجئے نا. جو میٹھی دوائی ہے وہ تو کھائیں گے، جو کڑوی ہے مجھے پسند نہیں آتی وہ نہیں کھائیں گے. یہ دین ہے، یہ بددینی ہے. آپ کی قوم کے خادم کے علاوہ میں آپ کی قوم کا خادم ہوں، آپ کا خادم ہوں. کیا میں نے اردو میں بھی لکھی اپنے رسالے عملی، انگریزی میں بھی، عربی میں بھی، فارسی میں بھی، الحمدللہ گجراتی میں بھی تھا. میرے علاوہ جو علماء ہیں میرے بھائی جو زندہ ہیں، جو ان کی حفاظت کرے خدا، جو رخصت ہو گئے ان کے درجات کو بلند کرے، انہوں نے یا عربی میں لکھی ہیں یا فارسی میں. تو یہ کیا کرتے ہیں، یہ جو شاہ سالسہ کا ڈھوک بجانے والے اس کے پاس گئے، اللہم صلی مولانا آپ کے فلان جگہ پاکستان ہندوستان میں مقلد ہے، آپ کے کتاب کا میں ترجمہ کرنا چاہتا ہوں. مجھ کو جاؤ کیجیے، مجھے پیسے دے دیں. اس سے پیسے بھی لے لیے اور اپنی قلم سے اس میں لکھ دیا شہادت رافضہ کو. اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے. خدا شاہد بعض علماء کا نام لیا جاتا ہے. ان کے واسطے ان کے بیٹے نے آ کے مجھے خاص طور پہ کہا کہ میرے باپ پہ جھوٹ بولا جا رہا ہے، انہوں نے نہیں کہا ہے. یہ دین ہے، یہ دین ہے. جھوٹے پہ خدا کی لعنت ہے. اور اس سب سے بالا تر جھوٹ بولتے ہو ائمہ پر، علماء پہ جھوٹ بولتے ہو. لہذا
میں دست بستہ اپنے بھائیوں بیٹوں بیٹیوں سے کہوں گا، میرا فتویٰ، علماء کے تمام علماء نجف کا فتویٰ، بلکہ اکثر علماء جو مشہور علماء نجف قوم کے بھی ہیں، ان کا فتویٰ یہ ہے کہ جو اس کو پڑھے گا اس کو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی، اور جو پڑھتا ہے اس کے پیچھے نماز نہ پڑھ گیا۔